دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میرا سلام، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا ہرگز مت بھولیے گا، اس سے ہمارے آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بالکل فری میں دیکھنے کو ملیں گی۔ جزاک اللہ۔ اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے اور اس کی آسائشوں کے لیے تخلیق فرمایا، اور یہ زمین نہ جانے اپنے اندر کتنے رازوں کو دفنائے ہوئے ہیں۔ سائنٹسٹ ابھی تک چاند تک تو پہنچ سکے ہیں، لیکن زمین کی گہرائیوں تک نہ پہنچ سکے اور یہ بھی نہ معلوم کر سکے کہ زمین کی گہرائی میں کیا ہے۔ یہ نظر آنے والا ڈھکنا بظاہر تو کسی گٹر کا ڈھکنا لگتا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ یہ دنیا کے سب سے گہرے ترین گڈھے کا ڈھکنا ہے، اور اس گہرے ترین گڈھے کو کولا سپر ڈیپ بور ہول کہا جاتا ہے۔ 1960 میں امریکہ اور روشیا کے درمیان ایک مقابلہ ہونے لگا کہ پہلے زمین میں سب سے گہرا ترین گڈھا کون کرے گا۔ سب سے پہلے امریکہ نے کوشش کی کہ وہ اس زمین میں دنیا کا سب سے گہرا ترین گڈھا کھودیں اور یہ جان سکیں کہ زمین کی تہہ میں کیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا اور اس پروجیکٹ کا نام پروجیکٹ مون ہول رکھا، اور انہوں نے اس پروجیکٹ کو پیسیفک اوشن آف میکسیکو میں سٹارٹ کیا، کیونکہ اوشن کی پہلے سے گہرائی زیادہ ہوتی ہے، تو انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اوشن کے اندر ڈرل کرنا شروع کر دیا۔ یہ پروجیکٹ کافی مہنگا تھا اور اس کے اوپر کافی زیادہ کاسٹ لگی۔ انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی، لیکن کچھ عرصے بعد انہوں نے اپنی ہار مان لی اور اس پروجیکٹ کو وہیں چھوڑ دیا۔ اب باری تھی روشیا کی۔ روشیا نے تقریباً 10 سال بعد 24 مئی 1970 کو اپنا پروجیکٹ سٹارٹ کیا اور دنیا کا سب سے گہرا ترین گڈھا کھودنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس سے پہلے 1965 میں انہوں نے ایک 20 منزلہ عمارت بنائی، جس کے اندر انہوں نے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اور لگ بھگ تقریباً 3000 سے زائد لیبرز اس پروجیکٹ کے لیے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس پروجیکٹ کے ہیڈ کا نام ڈیوڈ تھا، جو کہ اپنے اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پرعزم اور مضبوط ارادے رکھتے تھے۔ لیکن کچھ لوگوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا کہ زمین کی اتنی گہرائی میں شیطان ہی رہتے ہیں، اور وہاں پر اگر اتنی گہرا کھڈا کریں گے تو شیطان اس دنیا میں آ جائیں گے۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا اور تمام لیبرز پرجوش تھے اور اس چیز کو عزم لیے ہوئے تھے کہ وہ اپنا ٹارگٹ کمپلیٹ کر لیں گے۔ لیکن چند ہی دنوں بعد 1983 میں کچھ ایسا ہوا کہ تمام لیبرز ڈر گئے اور سب نے کام کرنے سے انکار کر دیا، اور اس ڈر کی وجہ اور اس کام سے انکاری کی وجہ وہ آوازیں تھیں جو زمین کے نیچے سے انتہائی خوفناک قسم کی آنے لگیں۔ وہ ساؤنڈ کچھ اس طرح سے تھے۔ یہ پروجیکٹ پہلے سے ہی کافی بڑا تھا اور آلریڈی اس پہ اچھی خاصی اماؤنٹ انویسٹ ہو چکی تھی، اور پوری دنیا کی اس پروجیکٹ پر نظر تھی۔ لہٰذا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے گھبرا کر اس پروجیکٹ کو آدھے میں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس پروجیکٹ پر کام سٹارٹ کیا گیا اور دوبارہ اس کی کھدائی سٹارٹ کر دی گئی، اور روشین نے زمین کے اندر ورٹیکل کافی گہرا کھڈا کھود لیا، جس کی لمبائی 40,230 فیٹ تھی۔ لیکن 1989 تک یہ اتنی گہرائی تک ہی جا سکے، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ ان کو دوبارہ اپنا کام یہاں ہی روکنا پڑا۔ لیکن اس دفعہ یہ کام ہمیشہ کے لیے روکنا پڑا۔ اس کے پیچھے کی وجہ تھی زمین کا ٹمپریچر، اور اتنی گہرائی میں زمین کا ٹمپریچر 180 سیلسیس تھا، جو کہ بہت زیادہ ہے اور کسی بھی انسٹرومنٹ کو برف کی طرح پگھلانے کے لیے کافی ہے، اور اس وجہ سے اس پروجیکٹ کو ہمیشہ کے لیے یہیں پر ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہ اب تک کا دنیا کا سب سے بڑا ہول ہے، جس کا نام ہے کولا سپر ڈیپ بور ہول۔ اس پروجیکٹ کے بند ہونے کے بعد کئی سارے لوگوں کی اس کے بارے میں کئی ساری غلط افواہیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یہ ویل ٹو ہیل ہے، یا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جہنم کا دروازہ ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اینڈ میک شیور ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی پسند آئے تو لائک
کمنٹ اینڈ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔